الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ بات کریں عشق کی، اگر بات کریں آپ وفا کی، اگر آپ بات کریں کسی کے ساتھ لگاؤ کی، عقیدت کی، محبت کی، تو اگر مثال کے طور پر پیش کرنا ہو تو اگر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے، ان کو پیش نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں عشق کا مضمون جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ہم اس کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کے وہ اصحاب جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، پہلے 7 صحابہ کرام، ان میں جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ کی بات کی جائے تب بھی آپ کا شمار ان اصحاب میں ہوتا ہے جو اصحاب صفہ ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے السابقون الاولون صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے السابقون الاولون صحابہ وہ اگر نصف مٹھی بھر جو کے دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور بعد میں آنے والے صحابہ جو ہیں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو میرے بلال جو نصف مٹھی بھر جو کے دانے ہیں اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر وہ مصائب اور تکالیف اٹھائیں جو اسلام کی تاریخ میں کسی نے نہیں اٹھائی ہوں گی۔ اولین اصحاب میں سے سب سے زیادہ تکالیف مصائب کا سامنا جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانا پڑا۔ امیہ بن خلف آپ کو تپتے انگاروں پہ لٹا دیا کرتا، مکے کی پتھریلی گلیوں کے اندر سڑکوں پر آپ کو گھسیٹا جاتا، تب بھی آپ کی زبان پہ احد احد کے نعرے اور صدا بلند ہوتی رہتی تھی۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اس کائنات میں سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت نصیب ہوئی، اور مؤذن رسول یہ وہ لقب ہے، یہ وہ اعزاز ہے جس کائنات میں صرف اگر کسی ہستی کو ملا ہے تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور بلال وہ ہیں، ایک عربی مصنف نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کائنات کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، روئے زمین کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، پسماندہ سے پسماندہ علاقے کسی گلی کے ایک بچے سے جا کے پوچھیں من بلال، ارے بچے بلال کون ہے، تو وہ بھی آپ کو بتائے گا بلال مؤذن رسول ہے۔ تو وہ شخصیت، وہ شان، جو رتبہ مقام آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور اسی تو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو اللہ رب العزت نے انفرادی خصوصیات سے نوازا ہے اور انفرادی جو ہے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم سعادت حاصل کریں گے، فضائل و مناقب بیان کریں جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کوشش کریں کہ آپ کی سیرت سے جو ہمارے لیے اسباق ہیں ان کو سیکھ سکیں، اور عشق کے تقاضے جو بلال نے ادا کیے ہیں ہم بھی اس رستے کے اوپر، اس نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے پروفیسر کامران صدیق صاحب ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ ہوتے ہیں، رونق بنتے ہیں ہمارے پروگرام کی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے پروگرام کی شان اور میں سمجھتا ہوں کہ عزت ہیں، وقار ہیں ہمارے پروگرام کا، پروفیسر ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور دونوں صاحب کی کافی دیر بعد ہمارے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ کو سلام بھی کہتے ہیں اور آپ کی خیریت بھی مطلوب ہے ہمیں۔ پروفیسر صاحب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے، سچی بات ہے کہ دل میں ایک عجیب سی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے، اور ایسا عشق کا جو ہے وہ سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور حضرت بلال کے ساتھ ایسی انسیت ہے کہ بچپن سے ہی ہم اپنے گھروں میں، اپنے مساجد کے اندر، اور جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کی بات ہو رہی ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے فضائل کی بات کی جائے اور آپ کے مناقب کی بات کی جائے بزبان قرآن اور بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فضائل حضرت بلال کے بیان کیے گئے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت عمدہ موضوع آج رکھا، جو امام العاشقاں الفنا فی الشیخ حضرت بلال حبشی وہ السابقون الاولون میں سے ہیں
جو حبشہ میں سے سب سے پہلے سبقت لینے والے ہیں. اللہ. اور حضور نے حدیث پاک آپ کی، آپ نے باقاعدہ صہیب کو روم کا اور بلال کو حبشہ کا، اسی طرح باقیوں کو انہوں نے علاقوں کے ساتھ اسپیسیفائی کر کے بھی بات کی. تو آپ نے حضرت بلال حبشی کو حبشہ کے لیے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے حبشہ میں سے سبقت حاصل کی اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ساری جو نسبتیں ہیں ان سب کی ایک اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے، مگر حضرت بلال حبشی ایسی شخصیت ہے کہ جو عشق مصطفیٰ، موزن رسول اور فنا فی الشیخ کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. یعنی آپ کی شخصیت کی بات کی جائے تو میں ذوق طبع کے لیے، وہ شاعر نے پنجابی میں کہا، کہتا ہے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڈ بلال نو کہن کافر، پتھر مارن تلیاں وچ کل لا کے، کلمہ چھٹدا نہیں بلال کیا، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے، رب نے رنگ بلال دا ونڈ دتا، ہر حور دے متھے تے تل لا کے. کیا بات ہے. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کا یہ ثمر ملا، یہ اجر ملا کہ اللہ پاک نے بھی حضرت بلال حبشی کو اپنا مقرب بنا لیا. اور مقرب بھی ایسا بنا لیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم بچپن میں اذان کے شوق، ذوق اور محبت کے لیے حضرت بلال حبشی کو اپنا ماڈل رکھتے تھے، اپنے لیے موٹیویشن رکھتے تھے، چونکہ سنا اس کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ کی اذان ایسی تھی کہ جب آپ اذان نہیں دیتے تو اللہ پاک نے بھی یہ اثر دے دیا تھا کہ فجر طلوع نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی زبان پاک میں جو ہے وہ لکنت تھی. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور آپ اذان کے لیے تشریف نہیں لائے. تو فجر طلوع نہیں ہوتی، سورج جو ہے طلوع نہیں ہوتا، طویل کر دیتا اللہ پاک رات کو کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا تب تک جو ہے وہ فجر طلوع نہیں ہوگی. حضرت بلال حبشی کا عشق وہ بھی مثالی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت آپ کو موزنیت کی ملی اس میں یہ تھا کہ آپ سفر میں، حضر میں، قریہ میں، نگر میں، جہاں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو آپ ہی اذان دیتے تھے چونکہ موزن رسول تھے. اور جب فتح مکہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرت محبت میں فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو. حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے. وہ منظر تھا کہ یہ وہ مکہ تھا کہ جس مکہ میں امیہ بن خلف اور اس کے بدماش جو تھے بلال کو گھسیٹا کرتے اور بلال کے اوپر ظلم کیا جاتا. آج دیکھیں دنیا نے کیا منظر دیکھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کھڑے ہیں ان کے سب کے سامنے، سرداروں کے سامنے کس شخصیت کو بلوایا گیا. یہ ایسا دیدنی منظر تھا کہ وہ سب لوگ کہ جن کی ستم ظریفیوں سے، تکالیف سے، مصائب سے حضرت بلال حبشی گزر کر تو اسلام میں آئے، پھر اسلام نے ایسا ٹریٹ کیا کہ بلال حبشی کو سیدنا بلال بنا دیا. اور اب آج فتح مکہ کے موقع پر کیسا سیدنا بلال بنایا کہ وہ کعبۃ اللہ جس کے سامنے سب جبینیں جھکتی ہیں وہ آپ کے قدموں کے نیچے ہے. آپ چھت پہ چڑھے تو اضطراب میں ہے کہ کیا کروں میں سفر میں تھا، حضر میں تھا، نگر میں تھا، قریہ میں تھا، بستی میں تھا، جہاں تھا حضور کے ساتھ، تو میں اپنی سمت اذان دیتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف کرتا تھا. آج کعبۃ اللہ تو میرے قدموں کے نیچے ہے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جہاں بھی اذان دیتا رہا میں منہ کرتا تھا کعبۃ اللہ کی طرف کرتا تھا، آج کعبۃ اللہ میرے قدموں کے نیچے ہے تو مجھے حکم فرمائیے کہ میں کیا کروں، میں اپنا چہرہ کس طرف کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال دیکھتا کیا ہے، اپنا چہرہ میری طرف کر، یعنی امام العاشقاں کی طرف کر، یعنی عاشقوں کا جو مرکز و محور ہے وہ حضور کی ذات ہے، وہ حضور کا چہرہ اقدس ہے کہ میری طرف کر اور اذان دے اللہ کی بارگاہ. کیا خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے نقشہ کھینچا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حضرت بلال نے تو اس آیت کا بھی ڈاکٹر وقاص ظفر صاحب مصداق بن کے دکھایا ہے نا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی کہ سامنے پتہ ہوتا تھا کہ ابھی مجھے ان جلتے انگاروں پہ لٹایا جائے گا، اور وہ انگارے جو تھے وہ حضرت بلال کے جسم کی جب چربی پگھل پگھل کے گرتی تھی ان انگاروں پہ تب وہ انگارے بوجھتے تھے، اور تپتی ریت پر لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ دینا، لیکن زبان سے وہی احد احد کی صدا جو بلند ہوئی. تو حضرت بلال کا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، جو فریفتگی تھی، جو وہاں پہ عشق و محبت کی عجیب ایک داستان، وہ کیا منظر تھا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، اور جیسے کہا فنا فی الشیخ کی بات کرنے لگے ہیں،
اور یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سید ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا کہا، یہ ہمارے سردار ہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے سردار سیدنا ابو بکر نے، جو ہمارے سردار ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا، یعنی شیخین نے دونوں کو سیدنا کہا۔ تو یہ مقام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دیکھیے ابھی کافی چیزوں کے اوپر ان کی گفتگو ہوئی، دیکھیں میں یہ 5 جو ان کے اندر خوبیاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ایک تو آپ نے کہا کہ آپ سبقت فی الاسلام ہیں، بے شک اسلام میں جیسے آپ نے فرمایا کہ 7ویں صحابی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وقت ایمان لا رہے ہیں، یعنی تمام دوسرے جو ہے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سردار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرداری، ان کے پاس بھی سرداری ہے، ان کے پاس بھی پیسہ ہے، تجارت کرتے ہیں وہ۔ تو ایک بڑے آدمی کا، ایک جس کے پاس سرداری بھی ہو، جس کے پاس فائنینشیل ایسٹس بھی ہوں، اس بندے کا اسلام کی طرف آ جانا اس کے لیے آسودگی کا باعث ہے۔ لیکن ایک بندہ جو یہ جانتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اسلام کو ظالم سردار کی غلامی میں آپ، اس وقت اسلام لے کے آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے، آپ کتب اٹھا کے دیکھیے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوئے، جتنے ظلم و ستم انہوں نے سہے ہیں کسی اور صحابی نے نہیں سہے، اور وہ پہلے روز اول سے انہوں نے اس کو برداشت کرنا شروع کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کو آزاد جب کروایا گیا تو آقا علیہ السلام کو یہ انفارمیشن ملتی تھی کہ بلال کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایک دن آقا علیہ السلام کے دل اقدس سے یہ صدا نکلی ہے کہ کون ہے جو میرے بلال کو آزاد کروائے۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کو مل گئی اور وہ چلے گئے، اور امیہ بن خلف جو آپ کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ تم اس کے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو تم اس کو آزاد کروا دو۔ یعنی ایک سیاہ فام جو ہے غلام کے کون پیسے لگائے گا، کون اس کو آزاد کروانا چاہے گا، کون اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جو ہے بے شمار جو ہے وہ غلام موجود ہیں، تو وہ کیوں خریدیں گے؟ تو اس لیے انہوں نے تو آپ نے کہا کہ مختلف روایات آتی ہیں کہ 4000 5000 40,000 تک آتی ہے بات کہ ان کو اس کو اپنا خریدنے کے لیے استعمال کیا گیا پیسوں کو۔ تو جب وہ پھر ایک غلام بھی دیا گیا، تو اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب آزاد ہوئے تو امیہ نے پوچھا کہ جناب یہ کیا خوبی ہے؟ اور کچھ لوگوں نے بھی یہ سوچا کہ شاید بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر کہ اس کے عوض یہ جو ہے یہ عمل کیا، ورنہ تو نظر نہیں آتا، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اگر مجھے بھی اپنے آپ کو اس بازار میں بیچنا پڑتا تو میں بک جاتا، ورنہ بلال کو میں ضرور آزاد کرواتا، کیونکہ جیسے آقا علیہ السلام نے جس محبت کے ساتھ کہا نا کون میرے بلال کو آزاد کروائے گا، تو آج مجھے اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑتا تو میں ان کو بیچ کے، تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں سبقت فی الاسلام لے کے آئے۔ اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ریسزم کی بات کی جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ یہ جو 4 شباک الاربعۃ، ان کے 4 جو ہے وہ 4 لوگ ایسے ہیں جو سبقت لے کے جانے والے ہیں، ان کے اندر آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انا سباق العرب، میں عرب کے اندر سب سے پہلے سبقت لے جانے والا ہوں۔ اس کے اندر حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ شامل فرمایا، اور یہ بتایا کہ صہیب رومی جو ہے وہ روم کا رہنے والا انگریز، اور اس کا ہماری ریس سے کوئی تعلق نہیں، نسل سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی سبقت لے جانے والا ہے، اور وہ فارس کا رہنے والا جو ہے سلمان وہ بھی، اور بلال حبشی جو ایتھوپیا کا رہنے والا حبشہ کا رہنے والا وہ بھی سابق ہوئے۔ تو اس طرح آپ سبقت لے کر گئے۔ اور جو آپ نے بات کی نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر ذات کی بات کی جائے اور جب ان کا نام آتا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ دل کے اندر ایک مسرت، ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں 2 پہلو ان کے ایسے ہیں جو ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ایک تو آپ کا مؤذن رسول ہونا، اور دوسرا آپ کا عشق رسول، اللہ، یعنی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دیگر، آپ دیکھیں کہ حضرت بلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جو حق ادا کیا ہے، اور جس طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ فریت فی والا جو عشق تھا نا، مطلب اپنا سب کچھ، آپ فنا فی شیخ کی بات بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں، یقیناً انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا ہوا تھا، قربان کیا ہوا تھا کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں پیش رہتے تھے۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر حضرت بلال کی بات ہم جب کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سید المؤذنین، جتنے بھی کائنات میں لاکھوں کروڑوں مؤذنین آئیں گے قیامت تک، وہ سب کے سب حضرت بلال کے فالوور ہوں گے، حضرت بلال کے پیچھے چلنے والے ہوں گے اور حضرت بلال کی سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ ہم بچپن میں بڑا اعزاز سمجھتے تھے اور شوق ہوتا تھا، جذبہ ہوتا تھا، ڈائریز بنی ہوتی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج اسکول کی ڈائری جو ہوتی ہے اس کی بیک سائڈ پہ لکھے ہوتا تھا آج کون سی نماز پڑھی، ٹیچرز کے نمبر لگاتے تھے۔ ہمیں یہ شوق اور جذبہ ہوتا تھا کہ ہم اذان دیں گے جا کے مسجد میں، اور کس لیے کہ ہماری ماؤں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے والدین نے ہمارے ذہنوں میں چیزیں راسخ کی تھیں کہ اذان دیں گے تو اس کا کتنا اجر ہے، قیامت کے دن جو سر بلند لوگ ہوں گے ان میں مؤذنین ہوں گے۔ تو آج وہ جذبہ ہماری جو نئی نسل ہے اس میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے یہ جو اللہ پاک نے، ویسے تو آپ نے جو اسپیشلی کہا کہ جی ہمارا معاشرتی قدروں کا پامال ہونا، اس میں بنیادی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو جنریشن ہے، نیو جنریشن یہ ساری انگیج ہوگی اس کے ساتھ، اور وہ وگرنہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ڈائیورٹ ہو گئی ہے۔ آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا معاشرتی ذوق، دین کے ساتھ لگن، اس کی قدروں کے ساتھ محبت، اور شاعر اسلام جس میں سے اذان ہے، شاعر اسلام کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت کا یہی لیول تھا کہ ہم باقاعدہ اپنی ڈائریوں میں اذانیں نوٹ کرتے تھے، اور پھر وہ باقاعدہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں چیک کی جاتی تھی اور اس پر ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ آپس میں نا جو ہمارے ہوتے تھے کزنز ہوتے تھے، دوست ہوتے تھے مالے دار، اس سے لڑائی ہوتی تھی کہ آج میری باری ہے اذان دینے کی، آج میری باری ہے۔ ایسے ہی ہے وہ، پھر اس کے لیے باقاعدہ ہم قاری صاحب سے، مسجد کے متولی سے باقاعدہ ٹائم لے کے آج اس ٹائم میں مجھے، اس ٹائم میں، یعنی یہ ہمارا موٹیویشن لیول بنتا تھا اور اس سے ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق جو تھا وہ بھی مضبوط ہوتا تھا۔ یہ جو امام المؤذنین سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ قیامت تک کے لیے جو اذانیں اسامہ بھائی ہوتی رہیں گی، اور جو کائنات میں ہر لمحہ اذانیں ہو رہی ہیں اور آواز کبریائی بلند ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی کے جو ترانے الاپے جا رہے ہیں، یہ میرا وجدان کہتا ہے، ذوق کہتا ہے کہ یہ جو حضرت بلال حبشی نے اپنی تکالیف اور مصائب کے حالات میں بھی تپتے کوئلوں پر لیٹ کر بھی عہد کہا تھا نا، یہ اس کا ثمرہ ہے آپ کو کہ قیامت تک کے لیے ساری اذانوں میں سے حصہ آپ کے لیے بھی آتا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اللہ کی کبریائی بلند کرنے والے ہیں، اور اذان کے الفاظ جو ہیں ان کو ایک ذوق اور شوق میں، اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو آپ کی زبان میں لکنت تھی، مگر جو آپ کا وجدانی کیفیت تھی، جو آپ اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا، جو باطنی کیفیت اور جس سوز اور گداز میں ڈوب کر آپ اذان دیتے تھے نا، وہ ایک لیول تھا۔ اس کا یہ ثمر مل رہا ہے کہ اب جب اذانیں ہوتی ہیں، جہاں اذانیں ہوتی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بلند کرنے والوں کو، یعنی اذان کے الفاظ کو بلند کرنے والوں کے لیے قیامت کے روز گردنیں بلند کر دیں، یعنی ان بلند گردنوں میں بھی حضرت بلال حبشی کا بات کریں کہ قیامت کے دن کس کا پروٹوکول زیادہ ہوگا، تو مؤذنین جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت والے دن ان کی گردنیں بلند ہوں گی، دور سے دیکھے جا سکیں گے کہ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے والے ہیں، یہ اذان دینے والے لوگ ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم جب اذان دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا مفتی، علامہ، اسکالر، پتہ نہیں کیا کچھ ہوں، سیاستدان ہوں، جج ہوں، جو بھی ہوں، لیکن اللہ کی کبریائی جو ہے اس کا اعلان، یہ سب سے بڑا اعلان ہے اللہ کی کبریائی کا۔ یہ تو سعادت ہے جن کے نصیب میں آئے، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور علماء کرام حضرت بلال کے فضائل کے حوالے سے اور عشق کی جو داستان سنا رہے ہیں، دل تو نہیں کہہ رہا بریک طرف جائیں، لیکن مجبوری ہے، شارٹ بریک طرف جائیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آ کے حضرت بلال کے فضائل پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویڈیو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات جو کہتے تھے بلال کے عشق کی بات ہو رہی تھی۔ اگر بات کی جائے حضرت بلال کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال سے جو محبت تھی، اصحاب کو محبت تھی، کہ غزوات کی اگر بات کی جائے تو حضرت بلال غزوہ بدر میں بھی آپ کے ساتھ، غزوہ احد میں بھی آپ کے ساتھ جو یہ تعلق بھی نبھایا کہ سفر حضر میں بھی آپ کے ساتھی ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ چیز محسوس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بلال اذان دو، نماز پڑھتے ہیں، دل جو ہے ہلکا ہو جائے گا. کیا یہ تعلق تھا، وہ کیا وہ آپس میں جو فریدگی تھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کسی پہ اعتبار کرتا ہے جی تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرتا ہے یا اس کے ساتھ فائنینشیل میٹرز کو ڈسکس کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر اعتبار ہے. جی تو آقا علیہ السلام صادق و امین جی یہ توریا جانتی، بے شک. اور جس کا صادق و امین کا جس کے اوپر اعتبار ہے اس کا نام بلال حبشی ہے. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. ان کے وزیر خزانہ ہیں، وہ اللہ ان کے اکبر، اکاؤنٹنٹ کیا ہیں. خوبصورت لفظ تو استعمال جی، کیا. تو وہ ان کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا، یہ محبت تھی، ان کا اعتبار تھا کہ فائنینشیل میٹر. اور ایسا ہوتا کہ سارے کائنات کی چابیاں خزانوں کی وہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اور حضور کے خزانے کی چابی جو حضرت بلال کے پاس ہے. تو یہ ایک تعلق ہے، یہ محبت ہے. اور آپ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت بلال آپ کے سارے فائنینشیل میٹرز کو ریزولو کرتے، اور آقا علیہ السلام جب بھی فرماتے جاؤ بلال جو ہے کوئی بندہ قرض لینے آ گیا، کوئی مصیبت میں آ گیا تو. اور بعض اوقات آقا علیہ السلام کے جو مہمان آتے ان کی بھی مہمان نوازی جو ہے وہ بلال حبشی کی طرف سے ہی ہوتی تھی. تو بعض اوقات اتنا قرضہ چڑھ جاتا تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بلال کی قرضہ کیا یا رسول اللہ، جب آپ حکم فرماتے ہیں فلاں کام کے لیے تو فوراً جو ہے وہ قرض لے کر بھی وہ کام کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام ادا کر دیں گے. تو یہ اتنا گہرا تعلق تھا. اور دیکھیے محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت آپ کی جو اہلیاں ہیں وہ آپ سے ناراض ہو گئی حضرت بلال حبشی سے. تو آقا علیہ السلام تشریف لائے ان کے گھر میں، اور ان کی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ اے اپنا بندی خدا، تو بلال سے کیوں ناراض ہوتی ہے؟ تجھے پتہ ہے اگر تو بلال جس سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو میرے بلال کو ناراض نہ کیا کر. یہ بات آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی کہی، یہ بات آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہی کہ تم بلال کو ناراض نہ کیا کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے جید صاحب ہیں، انہوں نے کہہ دیا حبشن کے بیٹے، صرف اتنی بات کہی. اور حضرت بلال حبشی کو یہ بات بری لگی اور وہ شکایت کی آقا علیہ السلام سے کہ ابو ذر غفاری نے مجھے حبشی کی اولاد کہا ہے. تو آقا علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری سے ناراض ہو گئے تو منہ پھیر لیا. آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام کی ناراضگی کا یہ اظہار تھا کہ آپ صرف چہرہ پھیر لیتے تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ کیا غلطی ہوگی؟ آپ نے کہا تم نے میرے بلال کو حبشی کا بیٹا کہا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سر اقدس اپنے گال مبارک بلال کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا اے بلال، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تکبر اور نخوت سے یہ جملہ کہا ہے تو اپنی ایڑی سے میرے اس گال کو رگڑو تب تک کہ میرے اندر سے تکبر نہ نکل جائے. یعنی یہ محبت کا عالم تھا آقا علیہ السلام حضرت بلال حبشی سے کہ آپ ناراض ہو گئے. تو یہ بات آپ نے اہلیہ سے کی کہ تم بلال سے ناراض ہو گئی ہو کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ ہے محبت حضرت بلال کی آقا علیہ السلام سے. یا رسول اللہ جب بھی گھر میں آتے ہیں تو بندہ کوئی گھر کی بات کرتا ہے، کوئی گھریلو میٹر ڈسکس کرتا ہے، کوئی بات، یہ جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا. یہ آپ ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہماری بات ہی نہیں کرتے. تو میں اس لیے ان سے کہتی ہوں کبھی ہماری بات بھی نہ کرو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا بلال جو ہے نا میرے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. بلال جو بھی کہتا ہے نا سچ کہتا ہے. واقعی جو بلال کہتا ہے واقعی میں نے کہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں وہ روایات جو ہیں وہ بخاری مسلم میں 40 روایات جو ہیں بلال حبشی سے روایت کی گئی ہیں. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے آپ نے کہا سفر میں، حضر میں، جنگ میں، ہر جگہ پہ ساتھ مطلب کہ آپ دیکھیں جانثاری جو ہے ان کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات جنت کی سیر کی تو آپ کو قدموں کی آہٹ سنائی دی. تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کا بلال چلتا پھرتا مکہ مدینہ کی گلیوں میں اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ کیا خوبصورت بڑا اعزاز ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آقا علیہ السلام نے جب آ کے ان سے پوچھا بلال تو عمل کیا کرتا ہے، وہ کیا عمل بتایا تھا بلال نے؟ حضرت بلال حبشی کا جو آپ کی سیرت ہے وہ دراصل ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل و حصول ہے. حضور کی پیروی میں، حضور کی اتباع میں ہی ساری زندگی گزاری ہے اور حضور کو ہی ہر وقت تکتے رہتے، حضور کی ہی باتیں کرتے. جیسے ابھی علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ گھر میں بھی جاتے، تنہائی میں بھی ہوتے تو بھی حضور کی بات ہے. سفر اور حضر ہر حال میں جو ہے وہ حضور کی ہی بات کرتے تھے کیونکہ فنا فی الشیخ تھے نا. حضور کی بات تھی جب وہ غیروں کے پاس تھے، ان کے ظلم و ستم سہ رہے تھے تو اس وقت بھی آقا کی بات کرتے تھے، آقا کے دین کی بات کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے. تو جب
اپنے ہو گئے حضور کے پاس آ گئے تو پھر ان کو تو مقصد و مدعا مل گیا تھا, اپنا مقصود حاصل کر لیا تھا. تو وہ جو حضور کے ساتھ ان کی نسبت اور تعلق تھا, اس کے ثمر میں اللہ پاک نے یہ وہاں بھی آخر سنائی. اور خود حضور نے فرمایا, حدیث پاک ہے, فرمایا کہ جب جنت میں جنتی جائیں گے تو میرے جو سواری ہے اس کی لگام جو ہے وہ بلال کے ہاتھ میں ہوگی, اور بلال سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوگا. کائنات کے تمام انسانوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بلال حبشی ہوں گے. اسلام نے پروفیسر کیا خوبصورت اعزاز جو ہے ان سے نوازا ہے کہ جب آپ اپنی زبان سے بات کی اقرار کر لیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, اس پہ استقامت دکھاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ بھی پھر میں ان پر جو ہے آسمان کے فرشتے نازل کرتا ہوں خوشخبریاں دے کے, اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں, آخرت کی زندگی میں بھی. دین و دنیا سب حاصل دونوں طرف خوشخبریاں تھیں, دین و دنیا حاصل کر لیتے ہیں اس میں. یعنی آپ دین و دنیا کی یوں دیکھ لینا, ابھی فائنینشیل میٹرز کی بات ہو رہی تھی. حضرت بلال حبشی فائنینشلی ویک تھے, غلامی سے آئے تھے, آزاد ہوئے, تو ایک غیرت ایمانی کے ساتھ ہی اپنا معاملات کرتے تھے, تو بڑے لمیٹڈ سورس کے ساتھ تھے. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تجارت کر لوں. حضور نے فرمایا کر لو تجارت. جا کے اجازت لے کر گئے مارکیٹ میں, جا کے دیکھا کھجوریں وہاں سے پرچیز کی اور لے کر بیٹھ گئے مارکیٹ میں. سارا دن بیٹھے رہے اور کوئی گاہک نہیں آیا. آپ رات کو واپس پلٹ آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بلال کیا معاملہ رہا, کیسا رہا آپ کا تجارت کا دن, کیسا گزرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے کھجور چھوٹی جو تھی سستی مل گئی تو وہ میں نے حاصل کی اور لے کر بیٹھ گیا, لیکن دن بھر میرے پاس کوئی گاہک نہیں آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لاؤ ذرا کھجوریں کون سی تھیں. لے کر آئے. جب حضور کی بارگاہ میں لائیں تو وہ اجوا کھجور تھی. آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال اچھا یہ کھجوریں تھیں, جاؤ لے جاؤ, اب یہی کھجوریں مارکیٹ میں بکیں گی اور یہی لی جائیں گی. آج 14.5 پونے 1500 سال گزر گئے اس کے, آج اجوا کھجور آپ دیکھ لیں کتنی قیمتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو فائنینشلی سٹرونگ کرنے کے لیے آقا کریم نے ایسی عطا فرمائی, ایسی مہربانی فرمائی کہ آج دیکھ لیں کہ جو اجوا کھجور ہے لوگ اس کی حقیقت سے بھی شاید واقف نہیں ہیں, مگر وہ چھوٹی کھجور سب سے زیادہ فروخت ہونے والی, اس میں عشق بلال ڈال دیا اور اب ہر پرچیز کرنے والا وہ. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس قدر حضرت بلال کو میں سمجھتا ہوں کہ عقیدت تھی, محبت تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت بھی اس قدر زیادہ تھی. آپ تو رحمت اللہ علیہ تھے, آپ تو غیروں پہ رحمت کرنے والے, یہ تو بلال تو پھر اپنا اور آپ کی خاطر جان قربان کرنے والا, آپ کی خاطر سب کچھ تن من دن قربان کر دینے والے. ڈاکٹر صاحب حضرت بلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد قسم اٹھا لی کہ میں, کیونکہ حضرت بلال جب اذان دیا کرتے تو آپ کا جو آپ کی آنکھیں جو ہوتی تھیں نظر وہ چہرہ انور پر ہوتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. آقا کی رخصت کے بعد جب چہرہ نظر نہیں آتا تو بلال نے کہا کہ میں اذان نہیں دوں گا. تو ایک دفعہ انہوں نے اذان دی تھی, وہ کیا منظر تھا کہ جب وہ چلے گئے اور پھر واپس تشریف لائے اذان دینے کے لیے, اور کیا وہ منظر تھا حضرت اثنین کریمین کی دعوت میں جس نے آپ نے اذان دی, وہ ذرا میں چاہتا ہوں ناظرین کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام سے اتنا عشق اور محبت, اتنا لگاؤ. میں ایک دو باتیں کر کے دیکھیں, آپ نے بھی بات کی پروٹوکول افسر کی, تو آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ سفر حضر میں بھی حضور کے ساتھ رہے اور قیامت والے دن بھی حضور کے پروٹوکول افسر ہوں گے, سبحان اللہ, ان کے ساتھ ہی ہوں گے. تو ظاہر ہے رکاب انہوں نے تھامی ہوگی اور وہ ظاہر داخل ہوں گے جنت کے اندر, غلاموں کے اندر سب سے پہلے جو حضرت بلال حبشی جائیں گے. جی تو یہ وہ تعلق تھا کہ سرکار, جو ابھی آپ نے واقعہ فتح مکہ کا بھی بیان کیا, تو دیکھیے نا کہ وہ جب آپ چھت پہ چڑھے ہیں تو ایک شخص نے, ایک سردار تھا قریش مکہ کا, تو اس نے خاموشی سے یہ بات کہی کہ اگر آج ہمارے کسی دین میں کسی کو سرداری ملتی یا فتح ملتی تو آج ہم اپنے سردار کو خانہ کعبہ پہ چڑھاتے. تو آج انہوں نے جو ہے ایک کالے رنگ کے شخص کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ, انہیں کیا پتا تھا اس کالے رنگ والے کی عظمت کیا ہے. یہ بات آقا علیہ السلام کو معلوم ہوئی. حضور نے فرمایا کہ جب تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنے کا وقت تھا تب میرا بلال آگے تھا. آج اگر اسلام کو عزت ملی ہے تو بلال پیچھے رہے گا, آج بلال آگے ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو کہا کہ میری طرف چہرہ کر کے آپ نے, تو بلا جو ہے آپ نے بالکل کسی قسم کے تعامل کیے بغیر آپ نے اذان پڑھی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو,
ہیں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو حضرت بلال حبشی کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے. آپ نے جو ریسزم کی بات کی نا ڈاکٹر صاحب جی اس کے اندر ایک بڑا عجیب نکتہ تھا, یعنی کہ جب بات کی جاتی ہے آقا صلی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع بھی فرمایا کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے, اور معیار کا جو معیار تھا وہ تقویٰ رکھ دیا فضیلت کا. تو اس وقت بھی جب دیکھیں فتح مکہ کی آپ بات کہہ رہے تھے, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ کے اندر, تو آپ کی اونٹنی پہ آپ کے ساتھ کون سوار تھا؟ حضرت اسامہ بن زید. اللہ اکبر. تو کیا ایک منظر خوبصورت دکھایا کہ اسلام میں جنہوں نے قربانیاں دی ان کا کیا مقام ہے, اور اسلام میں کسی بڑے چھوٹے کا جو ہے وہ جو فضیلت کا معیار سے تقوی ہی ہے. یہاں پہ یہ میں اس میں یہ کہوں گا کہ حضرت بلال استعارہ ہیں, ضرب المثل ہیں کہ آپ کو اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ عزت قبیلے سے مل سکتی ہے, نہ ذات سے مل سکتی ہے, نہ آپ کی کسی لسانی بنیادوں پہ مل سکتی ہے. آپ کو اگر عزت ملے گی تو اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کے لیے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے جتنی آپ بڑھاتے جائیں گے آپ کو اتنی عزت و اکرام ملتا رہے گا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس ساری چیزوں کو حاصل کیا, ان ساری چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں آقا علیہ السلام کی محبت میں حاصل کیا. میں دیکھیے اس طرح کوئی نہیں کرتا, دیکھیے مسلمان بھی انسان ہوتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن حضور کے ساتھ جو حضرت بلال حبشی یا ان جیسے صحابہ کا جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا وہ ناقابل بیان ہے. وہ بیان نہیں سکتا. جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ آپ نے یہ قسم فرما لی کہ میں نے اذان نہیں دینی اور میں نے مدینے میں رہنا. اور ڈاکٹر صاحب وہ کیا ایک عجیب منظر تھا کہ جب آقا کے بعد جب حضرت بلال نے اذان دی نا, اور جب یہاں پہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, آقا نظر نہیں آیا تو بلال غش کھا کے گر 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. اللہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. اور آپ دیکھیے کہ جب وہ مدینے میں واپس آئے نا تو آپ دیکھیے کہ قبر کو چومنا اور قبر کے ساتھ جو لگاؤ اس سے ایک خاص قسم کی ممانعت ہوتی ہے کہ اس سے آگے ہاتھ سے زیادہ نہیں بڑھنا. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو بلال تو دیوانہ قبر کے ساتھ لپٹ گئے اور اس کو چوم رہے ہیں, اس کے ساتھ بار بار لپٹ اور روئے جا رہے ہیں. اور اس آقا علیہ السلام دیکھیے کسی عام آدمی کی بھی ضرورت نہیں, آقا علیہ السلام کی خبر انور کو ہاتھ لگا سکے, لیکن بلال تو سارے پروٹوکول آفیسر خود ہیں آقا کے, تو ان کے لیے کیا پابندیاں اور کیا تھیں؟ یہ حضور کے ساتھ محبت کا. تو آپ یہ یعنی آپ کا بے ہوش ہو جانا اور اذان آپ کا نہ پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سے جتنی ان کو محبت تھی وہ کوئی محبت ان کو بھی تھی. تو آقا کو جو ان کے ساتھ شفقت تھی نا, پروفیسر صاحب حضرت بلال کو خواب آیا, دمشق چلے گئے تھے نا آپ, تو رات سوئے خواب آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ محض جفت یا بلال, بلال یہ کیسی بے رخی ہے, آپ کو ہماری ساتھ ملاقات کا دل نہیں کرتا؟ تو وہ کیا منظر تھا کہ بلال نے صبح اٹھتے ہی کوئی کام نہیں کیا, سیدھا مدینے کا رخ کیا. ڈاکٹر صاحب تو کس طرح وہ آئے, وہ صفات الصفا میں وہ پورا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے. اصل میں یہ جو عشق کا ایک دنیا ہے نا یہ نرالی ہے جی, وہ عاشقانہ مزاج محبت اور لگن میں, اسی لیے شاعر کہتا ہے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے بھی صاحب جنوں کر. وہ جو مجنونانہ محبت کا وہ عالم تھا نا, یہی وجہ تھی کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے اذان دینا چھوڑ دی. آپ کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے کہا کہ آپ اذان دیں, ہم وہ منظر یاد کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کیفیت میں جانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں تمہیں تو وہ کیفیت ملے گی مگر مجھے نہیں ملے گی. کہ میرے سامنے میرے محبوب کا مکھڑا ہوتا تھا, حضور کی زیارت ہو رہی ہوتی تھی اور حضور کو دیکھ کر میں اذان دے رہا ہوتا تھا, تو نہیں ہو سکتا تھا. چونکہ آپ نے اپنے سارے دور میں جو حضور کے ساتھ گزارا اس میں دیکھا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسنین کریمین کے ساتھ جو محبت تھی نا, حسن و حسین کے ساتھ جو پیار تھا نا, جو فارفتگی تھی, جو وارفتگی تھی, جو پیار تھا, جو لگن تھی, جو آپ اپنے شانوں پر بٹھا کر پیار کرتے تھے, جو جن کے لیے روتے تھے, جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے, جن کے لیے اپنے سجدوں کو طول دیتے تھے, ان کی بات جب آئی حضرت امام علی مقام نے کہا آپ کو کہ چچا آپ اذان دیں, تو آپ کے لیے انکار کرنا ممکن نہ تھا. اللہ اکبر, کیسے کیا کہتے اور کیسے کہتے کہ اے نواسہ رسول میں اذان نہیں دوں گا, چونکہ ان کو شبیہ رسول نظر آ رہی تھی اور ان کا حکم نظر آ رہا تھا, حضور کی ان کے ساتھ محبت اور تعلق کا جو لیول تھا وہ نظر آ رہا تھا, تو اس پر آپ اذان دینے لگے. وہ اذان دینا بھی کمال تھا کہ مدینہ کی فضا ہی گم ہو گئی, ایسا منظر کہ سکوت طاری ہو گیا اور ہر آنکھ اشک بار ہے, اور پھر خود اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہوئے آپ غشی کے ساتھ جو ہے وہ گر گئے زمین پر. یہ منظر بھی بڑا کمال تھا. لکھا ہے
محدثین نے کہ ارتجت المدینہ، مدینہ ہل گیا، اور جب وہ آپ آئے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے اشہد اللہ الہ پہ تو کہا جاتا ہے زیادہ ترجت ہوا، وہ جو تڑپ تھی نا، جو او بقا تھی، اس میں اضافہ ہو گیا، اور جب یہاں پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ حتی النساء خرجن من قدورہن، کہ خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں گی۔ وہ مدینہ میں اس سے پہلے لوگ اتنا روتے نہیں پائے گئے، جو حضرت بلال نے وہ یاد جو تھی آخری ساتھوں کے دور مبارک کی تازہ کر دی۔ جی ہاں، یہ بڑی ایک کیفیت تھی، کیونکہ یہ محرم الحرام اس اعتبار سے بھی کہ حسنین کریمین کی یاد کے ساتھ وہ مزین کیا جاتا ہے، تو اس میں امام علی مقام کے ساتھ وہ محبت اور آپ کے اس عقیدت کا یہ ثمر تھا کہ آپ نے آپ کو انکار نہیں کیا، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اذان کی جو بھی کیفیت بنی مگر آپ نے آ کر دی کہ میں نواسۂ رسول کی رضا کے لیے، آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں کہ آپ نے نواسۂ رسول کی بات کی تو محرم کے ساتھ بھی تعلق کی بات کی، تو آپ کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی، اور وہ محبت کی آپ بات کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں اصحاب رسول کے فضائل کی، اہل بیت اطہار کے فضائل کی، یقیناً یہ ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اصحاب رسول اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کریں، آپ کی سیرت سے سیکھیں، اور آپ جیسے نفوس قدسیہ ان کے بارے میں قرآن نے کہا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان صحابہ جیسا اہل بیت جیسا ایمان لا کے دکھاؤ گے تو پھر ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ ہم جب بات کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کی، ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اصحاب رسول نے سکھایا ہے، آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے سکھایا ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کیوں ہم وہ اس نقشے کے اندر پہ نہیں چلتے؟ اصحاب رسول کے جو اہل بیت سے محبت تھی، جو حضرت بلال نے یہ نقشہ کھینچ کے دکھایا ہے، آج وہ نقشے پہ ہم عمل کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ بہت قابل افسوس بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرِي إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آقا علیہ السلام تم سے کسی چیز کی جو ہے نا، جو اللہ کے رسول نے اتنی خدمت کی، اور آقا علیہ السلام نے اسلام کے لیے جو اتنی بڑی قربانیاں دیں، اور جو پورا دین آپ کو دیا، اس کے اوپر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حضور کے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو یہ بہت وسیع ہے، حضور کی قرابت داری بڑی وسیع ہے، اس کے اندر اہل بیت بھی شامل ہیں، صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ ہم نے یہ تقسیم کر دی کہ بلال اس کا ہے، حسین اس کا ہے، علی اس کا ہے، ابو بکر اس کا ہے۔ یہ تقسیم نے ہمیں برباد کر دیا۔ یہ تفرقہ بازی، یہ فرقہ باری، یہ گروپ بندی، یہ گروہ بندی، یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے ان کے تقسیم کر دی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے، میں صحیح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، تو پھر یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت اور وہ اہل بیت نے سکھائی ہے، اور اہل بیت سے محبت وہ صحابہ نے سکھائی ہے، تو یہ دونوں وائس ورسا آپ کو دونوں طرف چیزیں نظر آئیں گی آپ کو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ، یہ دیکھیں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو جب ہجرت کے بعد آپ تشریف لائے مدینہ کے اندر، تو آپ نے حضرت بلال کے بارے میں کہا کہ بلال کو یہ سکھاؤ، ذرا حربز وغیرہ سکھاؤ، اس کو ویپنز کیسے چلاتے ہیں، اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، تلوار بازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری، یہ سکھائی جائے۔ تو اس نے تو کبھی کی نہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا کہ ابو بکر اور عمر سے کہ بھائی بتاؤ اپنے شاگرد کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا سیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال ڈیفینسو تو بہت اچھا ہے، دفاع تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اوفینسو نہیں ہے، حملہ نہیں اس کو کرنا آتا، یہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا بلال تمہارے استاد بتاتے ہیں بھئی تم اوفینسو تو اچھے نہیں ہو، ڈیفینسو بہت اچھے ہو۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ڈیفینس ہی کی ہے، کوئی ادھر سے مارتا تھا تو ہاتھ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، ساری عمر میں دفاع ہی کرتا رہا ہوں، اوفینسو تو کبھی ہوا ہی نہیں، میں تو غلام تھا۔ ایک موقع پہ لیکن جب وہ ہوئے نا، وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ اوفینسو ہوئے نا، تو پھر عبد الرحمن بن عوف کی ٹانگوں میں سے نکل کے پھر خلق کو انہوں نے قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دکھاتے تھے کہ بلال اتنے غصے میں تھا، اتنا اوفینسو تھا کہ وہ میری ٹانگوں میں سے نکل گیا، اور یہ دیکھو میرے ٹانگوں کے اوپر یہ نشان بھی ہے، یہ بھی بلال کی وجہ سے پڑا، اور بلال نے جا کے مجھے جو واصل جہنم کیا۔ تو یہ وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا، حضرت بلال حبشی ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، کہ وہ ان کی، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا محبت کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کا جب جی چاہتا
کہ وہ حسنین کریمین سے ملاقات کر تو بلال کو بھیجتے تھے. سبحان اللہ. بلال اس لیے تو پھر ڈاکٹر صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے نا کہ کسی بڑے بڑے کبار صحابہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اذان دیں, نہیں دی, لیکن جب مدینہ میں آئے تھے تو کسی نے رخ نہیں تھا. وہ دیوانہ وار قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے آ رہے تھے, تو وہ دل میں جو کیفیت تھی, جو خواب دیکھا تھا, تو لیکن حسنین کریمین جب آئے نا تو لپٹ گئے اور چوما ان کو, اور ان کے ساتھ لپٹ کر آوازاری کی ان کے ساتھ, اور جو ان کی ریکویسٹ پہ کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام یہ ہمارے لیے سچی بات ہے, یہ اسوہ ہے. اور یہ جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں, مناقب بیان کرتے ہیں, سچی بات ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب اگر یہ بات میں کہوں پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صاحب, کہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے سیکھیں ان اصحاب کے فضائل مناقب بیان کرتے ہوئے کہ کیسے انہوں نے زندگیاں اسلام کی خاطر اپنی جو ہے اسلام کی خاطر دن مندن سب کچھ قربان کیا, اسلام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق کر کے دکھایا, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی پابندی کر کے دکھائی اور اطاعت کر کے دکھائی. تو اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قیامت تک ان اصحاب کا تذکرہ جو ہے اس کو زندہ و جاوید کر دیا, اور قرآن کریم میں فرما دیا ان اصحاب جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے. آج حضرت بلال کے فضائل بیان کر کے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا کر دے دین اسلام پر مر مٹنے کا, دین اسلام کے ساتھ وابستگی کا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا, اہل بیت اطہار کی محبت کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کبریائی بلند کرنا, اذان دینا, اس کا شوق جذبہ ہمارے اندر, ہماری اولادوں کے اندر اللہ رب العزت پیدا فرما دے, اور اس حضرت بلال کی سنت کا احیاء کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے. اور زندگی کے کسی لمحے پر ہوں, کسی موڑ پر ہوں, ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں, ہم اذان دینا اپنے لیے شرف کا باعث سمجھیں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سب سے بلند گردنیں ان کی ہوں گی جو اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا کرتے تھے, اذان دیا کرتے تھے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.